باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحج۔ حج کا معنی ہے قصد اور ارادہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ قصد کرنا، ارادہ کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ اور شرعی اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ بیت اللہ کے قصد کے لیے جانا اور ساتھ میں پھر میقات پر احرام باندھنا، وقوف عرفات کرنا اور طواف افاضہ، طواف زیارت کرنا، یہ کیا ہے حج کے معنی ہے، شرعی معنی، ٹھیک ہے جی۔ حج ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے جی، اور اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ مکے اور جو عرفات وغیرہ جتنے بھی ارکان ہیں وہ کرے اور واپس آ جائے اپنے گھر تک، اتنے اس کے پاس اخراجات ہوں آنے جانے کے، اور اتنی دیر تک پیچھے جو ہے اپنے بچوں کو اتنا وہ دے سکے کہ وہ اپنا گزر سفر کرتے رہیں۔ اس مسلمان پر حج کیا ہے، فرض ہے۔ اور عورت کے لیے یہ کہ اس کے ساتھ محرم بھی ساتھ ہو، اگر اس پر حج فرض بھی ہے تو اس کے لیے ایک محرم ہو جو اس کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ حج 9 ہجری کو حج فرض ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہ پہلی امامت یہ کرائی، اس کے بعد 10 کو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ حج کیا اور امامت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہی حج کیا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ اللہ کے پیارے ہو گئے فرضیت کے بعد، اور آپ علیہ السلام نے 4 عمرے کیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں کے حج کی سب سے پہلی تیاری کیا ہے؟ سب سے پہلی تیاری یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھنا ہے۔ احرام کون سا ہونا چاہیے؟ احرام کے لیے سب سے پہلے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر راوی ہیں حدیث کے، کہ ان رجل سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا، ما یلبس المحرم من الثیاب، ٹھیک ہے، تو احرام باندھنے والا کون سا لباس پہنے گا؟ محرم، ٹھیک ہے۔ تو محرم احرام باندھنے والا، محرم کہتے ہیں محرم حرام کی ہو، یعنی وہ رشتے جو حرام ہیں، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اسے محرم کہیں گے، اور محرم احرام باندھنے والا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبس القمص، قمیصیں نہیں پہننی آپ نے، ٹھیک ہے، ولا العمائم، اور امامے ٹوپیاں یہ نہیں، امامے نہیں پہننے ہیں، ولا سراویل، اور سراویل یہ سراویل یہ بھی یعنی کہ یہ نہیں پہننے۔ سراویل کسے کہتے ہیں؟ شلوار کو، ٹھیک ہے نا۔ ولا برانس، ٹوپیاں یہ بھی اپنے نہیں پہننی، والخفاف، اور موزے نہیں پہننے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بس وہ چیزیں بتا دیجیے کہ نہیں کرنی ہے، کرنے والی تو بہت ہے نا اور چیزیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے وہ چیزیں بتا دی کہ آپ نے یہ نہیں کرنے۔ ہاں اگر کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں اور صرف موزے ہیں، تو موزے چونکہ وہ اس کا جو سپ وغیرہ ہوتی ہے وہ پر تک آتی ہے، ٹخنوں تک آتی ہے، پھر اس کو باندھا جاتا ہے، تو ٹخنوں سے نیچے نیچے اس کو پھر کاٹ دے چمڑے کو۔ وہ اگر جوتے نہیں ہیں تو وہ اس کو وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، ٹھیک ہے، ٹخنوں سے نیچے وہ کاٹ دے تو وہ آپ پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس کپڑے میں زعفران لگی ہے، کوئی خوشبو لگی، وہ بھی آپ کپڑا آپ نے نہیں پہننا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے پوری اس کی تفصیل بتا دی کہ آپ کے پاس صرف دو چادریں ہوں گی مردوں کے لیے، 2 چادریں ہوں گی، وہی آپ نے کیا کرنی ہے، ایک تہبند باندھ لینا ہے اور ایک اوپر سے جو اوڑھ لینی ہے۔ عورتوں کے لیے عام لباس ہی ہے، صرف چہرہ نہیں چھپائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو مرد جو ہے وہ 2 چادریں پہنے گا، ان سلی ہوئی چادریں، ٹھیک ہے جی، جس کو آپ سینہ نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی، تو یہ آپ نے پہننی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یالا کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام پر وحی جب اترے نا، اس وقت میں آپ علیہ السلام کو دیکھوں کہ کس طرح وحی کا نزول ہوتا ہے۔ تو یالا کہتے ہیں کہ جارانہ کے مقام پر، یا جعرانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جعرانہ تو اردو میں ہم جارانہ بول لیتے ہیں۔ جعرانہ کے مقام پر آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ظاہر صحابی تھا، عرض کیا رسول اللہ، یہ میں نے جو ہے نا جبہ پہنا ہوا ہے اور میں نے خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام پر اسی وقت وحی کا نزول ہوا
حضرت عمر نے یعلا سے کہا دیکھ لو تمہاری خواہش تھی کہ حالت وحی میں نبی علیہ السلام کی زیارت کرو تو دیکھو. تو انہوں نے پھر آپ علیہ السلام کے اوپر چادر تھی وہ ہٹا کے دیکھی تو آپ خراٹے لے رہے تھے جس طرح اونٹ خراٹے لیتا ہے. جو آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول ختم ہوا ایک نا فاشار عمر بیدی الی یعلا بن امیہ، عمر نے یعلا بن امیہ کو کہو کہ دیکھیں جناب. انہوں نے پھر آپ علیہ السلام کی جو چادر تھی اس میں سر داخل کیا. آپ علیہ السلام کا چہرہ بالکل سرخ تھا، ٹھیک ہے نا. تو تھوڑی دیر کے بعد جب آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول ختم ہوا فرمایا این الذی سألنی عن العمرہ، کون ہے جس نے میرے سے سوال کیا تھا عمرے کے بارے میں. تو وہ آیا، فرمایا ٹھیک ہے یہ جو آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہے نا اس کو دھو لو اچھی طرح سے، جبہ اتارو اور پھر جو حاجی جس طرح احرام باندھتے ہیں اس طرح احرام باندھو، ٹھیک ہے جی. تو جبہ نہیں پہننا. اور ہاں وہ آگے حدیثیں آئیں گی کہ احرام باندھنے سے پہلے آپ اپنے جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن احرام باندھ لیا تو پھر آپ نہ جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں اور نہ کپڑے پر خوشبو لگا سکتے ہیں. دو ہی چادریں ہیں وہ آپ نے کیا کرنی ہے پہننی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گیا احرام کے بارے میں. آگے ہے جب آپ احرام باندھ کے آگے جائیں گے تو پھر وہ میقات کہتے ہیں، باؤنڈری، حدود، جہاں سے آپ پر لازمی ہے کہ آپ یہاں احرام باندھیں، ٹھیک ہے. احرام وہاں سے آپ نے باندھ کے جانا ہے. پہلے سے باندھ دے جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب حدود آ جائیں تو حدود پر آپ نے ٹھہر کے، پہلے زمانے میں پیدل جاتے تھے، وہیں ٹھہر کے آپ نے احرام باندھنا ہے. ہم ہوائی جہاز کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آگے پھر ان کی جو ہے وہ باؤنڈریز آئیں گی، ٹھیک ہے نا، کہ مدینے والوں کی باؤنڈری کون سی ہے، ٹھیک ہے جی. یمن والوں کی کون سی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح نجد والوں کے لیے کون سی ہے، ٹھیک ہے جی. وہ ساری آگے آ جائے گی. تو یہاں میقات بلکہ ابھی آ ہی رہی ہے، ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا ابن عباس کہتے ہیں آپ نے مقرر کیا مدینہ والے کے لیے ذوالحلیفہ سے مدینے والے کیا کریں گے احرام باندھیں گے، شام والے جوفہ سے احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے. یہ ایک جگہ ہیں، ٹھیک ہے جی. اب تو وہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں. نجد والے جو ہے نا کرنل منازل یہاں سے احرام باندھے گئے ہیں. تو ہم جب گئے تھے طائف کیسے، تو طائف سے واپسی پر یہ جگہ ہوتی ہے کرنل منازل. اور کرنے منازل میرے خیال میں باقی اویس ملک صاحب کو پتا ہوگا کہ میرے خیال میں اور کہاں سے آتے ہیں وہاں. جی اویس صاحب کس کس جگہ سے کرنل منازل آ جاتے ہیں؟ ریاض والے لوگ اور جو ایسٹرن پروونس ہے نا، جو ہاں مشرقی ایریا ہے سارا، خبر دمام، یہ ہاں ہاں سارے لوگ جو ہے کرن منازل سے آتے ہیں. ہم لوگ بھی کرن ریاض منازل، ہاں ریاض والوں کے لیے بھی وہ رستہ پڑتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، یہ ادھر سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یمن والوں کے لیے یلملم ہے، یلملم. اور جو پاکستانی ہے جو بائی ایئر جاتے ہیں ان کے لیے بھی یلملم وہی بنتا ہے نا، یلملم، ٹھیک ہے. تو یہ یلملم چونکہ ہم بائی ایئر ہوتے تو اوپر سے پھر وہ حدود آ جاتی ہے، اس لیے پہلے کہا جاتا ہے اب آپ احرام باندھ لو، کراچی سے پہلے باندھ لو، لاہور سے فیصل آباد سے، یعنی جب جیسے ہی جہاز پہلے جہاز میں چڑھنے سے پہلے باندھ لو، جہاز اڑنا شروع ہو جائے راستے میں تو آپ نے نیت کر لینی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ میقات ہیں جس سے آپ نے کیا کرنا ہے احرام باندھنا ہے مکے میں داخل ہونے سے پہلے. اب یہ جو اچھا اگلا مسئلہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو وہاں کام کرتے ہیں، جو احناف ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ بھائی آپ نے جب بھی مکے میں داخل ہونا ہے نا تو آپ نے احرام باندھنا ہے، ٹھیک ہے جی. چاہے آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، چاہے آپ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، چاہے آپ ڈیوٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ نے ان باؤنڈری سے آگے ہونا ہے تو آپ نے احرام باندھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اکثر پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم تو کام کے لیے جا رہے ہیں، بعض اوقات انجینئر ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ دیگر مزدور حضرات بھی ہوتے ہیں، ایک ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے چلے گئے ریاض چلے گئے، آگے پیچھے چلے گئے. تو پھر ویسا بھی یہ اسی طرح کرتے تھے پھر آپ لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں مسئلہ؟ اصل میں ہمارے لیے تو ذرا مختلف ہے کیونکہ ہم تو خاص طور پہ جاتے تھے. اچھا ہاں لیکن جو
وہاں رہنے والے ہیں، اب ان کے آپ کو پتہ ہے پھر مسائل مختلف ہیں، ہاں، تو اب پھر وہاں پہ اس میں یہ کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ارادہ ہے یعنی عمرے کا تو پھر باندھے گا، اگر کوئی تاجر ہے یا اس طرح کوئی کام کرنے والا ہے تو اس کے لیے لازمی نہیں ہے۔ دیگر جو ہے نا فقہا ان کے نزدیک یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر آپ کام کرنے والے عادی تجارت کرنے والے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ تو نہیں رکھا گیا، ظاہر ہے پھر وہ پھر وہاں سے پھر اس کو لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو خیر ہمارے ہاں کیونکہ یہ دلیل ہے اس لیے کہ آپ جب بھی آپ کریں گے تو آپ نے پہلے احرام آپ نے باندھ کے جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اپنے فقہا کی اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح تمام یہ اگر یمن کی بھی آ گئی، ٹھیک ہے جی، اور جو میقات کے اندر ہے وہ جہاں سے بھی ہوں گی وہیں سے باندھے گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا آپ کا میقات کا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جب آپ نے احرام باندھ لیا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ علیہ السلام احرام باندھ کے نفل پڑھ کے تو پھر آپ جب اونٹنی پر سوار ہوتے تو پھر آپ پڑھتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ٹھیک ہے۔ سو مستحب اس میں، باقی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی، اچھا ٹھیک ہے، وہ چلی گئی تھی شاید اس وجہ سے نہیں، اچھا تو پھر یہ مستحب ہے اس وقت کہنا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم دو نفل پڑھتے ہیں، دو نفل پڑھنے کے بعد ہم جو ہے نا اس وقت نیت کر لیتے ہیں، نیت کرنے کے بعد پھر اس کے بعد فوراً ہی اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، ساتھ میں پھر دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھ لیں، تو یہاں سے آپ کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ نے نیت کر لی اور لبیک کے الفاظ دہرا لیے۔ عبداللہ بن عمر پھر اس میں اضافہ بھی کرتے تھے، لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک لبیک والرغباء الیک والعمل، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا وہ کیا کرتے تھے؟ اضافہ کرتے تھے۔ معنی وہی ہے کہ حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، بھلائیاں تیرے پاس ہیں، ٹھیک ہے جی، رغبت ہے آپ کی طرف، یا باری تعالیٰ ہمارے عمل قبول فرما۔ تو یہ اضافہ کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر۔ تو یہ سارا اسی بارے میں ہے کہ آپ نے احرام، اچھا آپ میں سے کون کون حضرات ہیں جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے؟ ہینڈ ریز کریں۔ آپ کو ایک ہو گئے ہمارے اویس صاحب، اور کوئی؟ چلیں باقی ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے بھی الحمدللہ کیا ہے 1 سال پہلے عمرہ۔ تو یہ چیزیں پڑھنے میں بہتر ہے آپ، تاکہ آپ معلوم کر لیں، اور جب آپ نے جانا ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر آپ اس کو جب ابھی آپ کو تھوڑا بہت پتا ہوگا، جب آپ جانے لگیں گے تو اس وقت اب جب آپ دہرائیں گے ان چیزوں کو تو انشاءاللہ چونکہ آپ نے پہلے یہ چیزیں پڑھی ہوگی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں، تو پھر جب آپ جائیں گے تو اس وقت جب آپ دہرائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے ذہن میں یہ چیزیں پختہ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام اس وقت اونٹوں پر جاتے تھے، تو اونٹنی پر بیٹھ کے اب اونٹنی کھڑی ہوتی تھی تو وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ٹھیک ہے۔ اگلا باب اسی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ بیدا کی جگہ سے جو ہے نا وہ احرام باندھنا کیا؟ فرمایا جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مسجد ذوالحلیفہ سے وہاں سے آپ نے احرام باندھا تھا، تو لہٰذا آپ نے وہاں سے باندھنا ہے۔ بیدا تھوڑا یعنی آگے چلا جاتا ہے نا، مکے سے مدینہ سے نکلے تو پھر ذوالحلیفہ، اس کے بعد بیدا، تو آپ نے پہلے ہی باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تو وہاں میرے خیال میں مسجد بنائی گئی ہے، وہاں مسجد ہے ماشاءاللہ بہترین طریقے سے، اور وہاں سے پھر لوگ نہاتے ہیں اور سارا کچھ کر کے تو احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن جو ہے وہ عمر سے پوچھا کہ آپ جناب آپ وہ عمل کرتے ہیں 4 عمل تو ہم دوسروں سے ہم نے نہیں سنے، میں کون سے؟ ان کا جی آپ جب 2 رکن یمانی کو آپ مس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 رکنوں کو، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جو ہے نا ایسے جوتے پہنتے ہیں جس میں جو ہے وہ
بال وغیرہ نہیں ہوتا ہے، اور آپ پیلا رنگ لگاتے ہیں. اب اس میں آگے محدثین کہتے ہیں کپڑوں کو لگاتے ہیں یا داڑھی کو لگاتے ہیں، پیلا رنگ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب یہاں مکے کے لوگ اس وقت احرام باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب جو ہے وہ چاند ان کو نظر آئے، ٹھیک ہے. اور آپ یوم ترویہ کے وقت 8ویں ذی الحجہ کو آپ جو احرام باندھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر آپ نے آگے بتایا کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے رکن میں یمانی کو بوسہ دیا، اور دوسرا تو رکن وہی ہے حجر اسود، اور پھر آپ نے وہ نالین پہنے جس میں بال نہیں تھے، شعر، اس میں شعر نہیں تھے، لیس فیہا شعر، ٹھیک ہے. اور میں بھی پسند کرتا ہوں کہ اسی طرح میں پہنوں جو آپ علیہ السلام. اور میں پھر اپنے جو ہے نا داڑھی وغیرہ کو جو ہے نا پیلا رنگ لگاتا ہوں، زرد رنگ جو ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آگے پھر محدثین کہتے ہیں کہ داڑھی کو رنگنا، لباس کو، بالوں کو رنگنا، یہ مستحب ہے، بلکہ سنت ہے، بلیک کے علاوہ سنت ہے، ٹھیک ہے. داڑھی سفید چھوڑنا خلاف سنت، یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے. تو سنت یہ کہ داڑھی آپ کی جو ہے نا رنگنی ہونی چاہیے. تو یہ اس میں آ گیا. تو آپ نے فرمایا باقی جو آپ احرام باندھنا ہے، تو میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ علیہ السلام کی جو سواری کھڑی ہوئی تو آپ علیہ السلام نے وہاں سے احرام باندھا، یعنی احرام باندھ کے آپ علیہ السلام نے سواری پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے، ٹھیک ہے. اگلا باب ہے ذو الحلیفہ، وہاں سے جو ہے نا آپ نے ابتدا کرنی ہے احرام کی. باب الطیب للمحرم عند احرام، محرم جو ہے احرام باندھنے والا پہلے خوشبو لگائے، اس کے بعد احرام باندھے. تو یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں آپ علیہ السلام کو خوشبو لگاتی تھی احرام باندھنے سے پہلے، ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام پھر خوشبو، پھر اور اگلی روایت میں ہے کہ رات کو آپ کو میں آپ خوشبو لگاتی تھی، اور آپ اپنے ازواج کو جاتے تھے، اور صبح جب احرام باندھتے تھے تو آپ علیہ السلام خوشبو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آتی تھی. آگے پھر یہ ساری، کیونکہ امام مسلم کا یہ طریقہ ہے کہ ایک حدیث کو بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ اس میں کچھ راویوں کا جو ہے نا تضاد ہوتا ہے، یعنی راویوں کا اضافہ ہوتا ہے، راوی بدلتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ حدیث مزید مضبوط ہوتی ہے. تو اس لیے ایک روایت کو کئی مرتبہ لوٹاتے ہیں. تو ہمارا مقصد ہوتا ہے ایک روایت کو پڑھنا، ہمارا مقصد جو ہے نا وہ سند کو پر بحث کرنا نہیں ہوتا. اس لیے پھر ہم اس اپنے مقصد تک چلے جاتے ہیں، تو تھوڑے وقت میں ہم زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آگے اس میں دو ہی روایتیں، ایک تو یہ روایت ہے، بار بار وہی روایت آ رہی ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کسی نے کہا کہ بھئی رات کو یا پہلے خوشبو لگا کے پھر بندہ احرام باندھے. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں کروں گا، میں تو اگر تارکول پہننا لگانا پسند کروں گا. تارکول وہ ہوتا ہے، وہ ایک تیل کی طرح ہوتا ہے، تھوڑا سا گاڑھا سا ہوتا ہے، وہ خاص طور پر کشتیوں کو جب بناتے ہیں اس کے بعد ان کو لگاتے ہیں تارکول. وہ میں لگانا پسند کروں گا بجائے یہ کہ میں خوشبو لگاؤں. تو پھر راوی جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اس بارے میں کیا ہے. تو پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ روایت ہے سال تو عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے نا. یہ محمد بن منتشر روایت کرتے اپنے والد سے، یعنی منتشر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ بندہ صبح کو احرام باندھنے سے پہلے اپنے جسم پر خوشبو لگا لے تو کیسا ہے؟ کہا جی میں تو اپنے اوپر تار کو لگانے کو پسند کروں گا اس سے پہلے کہ میں خوشبو لگاؤں، یعنی مجھے یہ نہیں لگانا. تو کہتے میں پھر عائشہ کے پاس گیا تو میں نے کہا عبداللہ بن عمر ایسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، نبی علیہ السلام کو خود میں خوشبو لگاتی تھی. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے ازواج کی بات بھی چاہتے تھے، صبح جب احرام باندھتے تھے تو خوشبو آتی تھی آپ کے جسم سے. تو یہ اتھینٹک بات ہے کسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹھیک ہے جی. تو جو گھر سے بات نکلی وہی بہتر ہے، باقی ان کا جو عمر ہے ٹھیک ہے، لیکن عمل اسی پر ہے، معمول یہ اسی پر ہے. اگلا باب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ سفر کرتے تھے پیدل کرتے تھے سواریوں پر، ٹھیک ہے جی. تو راستے میں پھر شکار کرنا، یہ کرنا تو ان کا معمول تھا. اب جو ہے احرام باندھ کے جب نکلتے تھے حج کے لیے، اب اس میں یہ ہے کہ شکار نہیں کر سکتے. جب آپ نے احرام باندھ لیا، خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، سمندر کا آپ شکار کر سکتے ہیں، مچھلیاں کھا سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس نے احرام نہیں باندھا ہوا اور وہ اگر شکار کرے تو آپ کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ
آپ نے اشارہ کر کے نہ بتایا کہ وہ دیکھ، وہ جو ہے نا جانور جا رہا ہے جس کو ہم خرگوش جا رہا ہے، اور دیکھ خرگوش جا رہا ہے تو اس کو شکار کر کے آؤ، تو آپ نے اشارہ بھی کیا نا، تو پھر وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ نے تیر نکال کے دیا، بھئی یہ وہ خرگوش جا رہا ہے اس کو مار تیر، تو ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر بغیر آپ کی معاونت کے اور خود اس نے شکار کر لیا تو پھر وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ باب اسی پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ صاحب بن جسامہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس سے ایک گدھا لایا گیا، وحشی گدھا، یعنی جنگلی گدھا۔ اب جنگلی گدھا، اس کی جواد علی، جنگلی گدھا کسے کہتے ہیں؟ جو صاحب، جی ویس بھائی۔ ساتھ میں آپ نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ ہاں جی، ہاں جی، میں نے آپ کو کہا جو صاحب، جنگلی گدھا کسے کہتے ہیں؟ جنگلی گدھا نیل گائے کہتے ہیں۔ نیل گائے ہے، زیبرا ہے، یہ سارے یہ جو ہے نا، یہ کیا ہوتے ہیں؟ جنگلی گدھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حلال ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ علیہ السلام کے پاس لایا گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جو ہے وہ احرام کی حالت میں ہوں۔ اچھا، اب اس حدیث کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے وہ ہدیہ پہ قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ جی جواد صاحب، قبلہ مکے کی حدود اور مدینہ کی حدود میں فرق ہے یا نہیں؟ ہمارے علماء نے ویسے لکھا ہوا ہے، احناف نے۔ نہیں، مدینے کی حدود تو وہ تو مدینے میں وہ تو نہیں، حدود نہیں ہے نا مدینے میں، کون سا اپنے احرام باندھنا ہے یا اتارنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں وہ تو صرف یہ کہ آپ نے وہاں کی چیزوں کا احترام کرنا ہے، مدینے میں آپ نے وہاں جو ہے وہ درختوں کو نہیں کاٹنا، کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا، باقی وہ عبادت کے لحاظ سے کوئی حدود نہیں ہے۔ جی ویسا صاحب، جی اصل میں وہ شاید مجھے نہیں پتا، یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ حرمین کی جو دونوں حرمین جو ان کے اندر جو حدود میں لکھا ہوتا ہے انٹری سے پہلے فقط للمسلمین، تو اچھا یہ اچھا، وہ ٹھیک ٹھیک، مجھے خیال ہے، مجھے نہیں پتا، شاید یہی سوال کیونکہ وہ حدود نہیں، میں اس طرح دوسری کی بات کر رہا حدود ہوں، جیسے کہ مکے میں ہم شکار نہیں کر سکتے، ویسے فرق ہے جی نا، جی، کہ مدینہ میں ہم کر ہاں، سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہاں وہ ڈفرینٹ حدود ہے، لیکن یہ وہاں پہ پہلے بورڈ لگے ہوتے تھے جو کہ اب مدینہ سے تو ہٹا دیے گئے، اور کیونکہ مدینہ میں بھی اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر بعد میں غیر مسلمین، ویسے تو مسلمین کے لیے تھا جگہ، لیکن اب انہوں نے اس بورڈ کو ہٹایا ہوا ہے۔ میں نے ایک دو مکہ پہ مکہ بھی کی ایک دو ولاگ دیکھے میں نے جو غیر مسلمین کے تھے غالباً۔ وہ خیر انٹری ہے، لیکن آفیشلی تو وہ آپ کو پتہ ہی کہ وہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتے، وہ پھر کوئی بھی جعلی طریقے سے دوسرے کو بٹھا کے لے جائے یا کوئی اور طریقے سے، لیکن ان کی حدود میں یعنی باہر لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ فقط للمسلمین ہے، اور مدینہ میں بھی اسی طرح سے تھا۔ اب مجھے ریسنٹلی میرے خیال میں پتہ چلا تھا کہ شاید وہ چیزیں ہٹائی ہیں۔ ہاں، وہ ایک فیملی بھی گئی تھی میرے خیال میں، یوکے سے فیملی بھی گئی تھی، اس طرح کچھ چیزیں تھیں ہوئی ہیں۔ نہیں، ابھی وہ خیر انہوں نے پھر ہندوؤں کو بھی، آپ کو پتا ہوگا انڈیا سے جو جی جی، ان کے ایمبیسڈر وغیرہ، ان کو وزٹ بھی کروایا تھا۔ کروایا۔ اچھا، ابھی ایک واقعہ ہے حضرت ابو قتادہ کا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ہم یعنی ہم میں سے کچھ محرم تھے، کچھ غیر محرم تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے ایک شکار کو دیکھا، جنگلی گدھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اس کے پیچھے چلا گیا، میں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، تو میری جو ہے نا وہ برچھی جو ہے نا، برچھی وہ گر گئی، جس سے شکار کیا جاتا ہے، برچھی۔ تو میں نے بھائی کو کہا بھی اٹھا کے دو، انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھا کے دیں گے آپ کو، کیونکہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام نے سارے مسائل ان کو بتائے ہوئے تھے۔ وہ پھر انہوں نے برچی لی اور فوراً جا کے اس کو شکار کیا، جنگلی گدھے کو مار کے تو آئے، تو کہا کہ بھی کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو بعض نے کھایا، بعض نے نہیں کھایا۔ تو پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مسئلہ یہ آیا، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ آپ لوگوں نے کسی نے ان کی مدد تو نہیں کی احرام مولانا کا؟ نہیں، فرمایا کھا سکتے ہو۔ تو اس میں یعنی اس واقعے میں یہ ہے کہ جو بغیر معاونت کے کوئی ساتھ میں احرام جس نے نہیں باندھا وہ شکار کرے، تو اس کا آپ شکار کیا کر سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ اب سوال وہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی حدیث میں آپ علیہ السلام کے پاس جنگلی گدھا لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے نہیں کھایا، حالانکہ آپ علیہ السلام نے تو اس پر کوئی معاونت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔
تو اب کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ مضطرب حدیث ہے، اس میں صرف یہ کہ آپ علیہ السلام کو جنگلی گدھا پیش کیا گیا، اب اس میں یہ لگتا ہے کہ آپ کو ویسے سواری کے لیے پیش کیا گیا صحیح سالم زندہ، آگے آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اس کا گوشت پیش کیا گیا، تو اس میں شک ہے، یعنی مضطرب روایت ہے کہ الفاظ میں کیا کیا ہے۔ تو جو دوسری روایت ہے وہ زیادہ محکم ہے کہ ابو قتادہ والی کہ ہم جا رہے تھے تو پھر میں نے جو ہے وہ شکار کیا، اور پھر وہ صحابہ نے حضور سے مسئلہ پوچھا تو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ ہاں کھا سکتے ہیں، تو عمل اب اس پر ہے۔ تو پتہ چلا کہ حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں محدثین کی کیا رائے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی مخالفت کر ہی نہیں سکتی، ایسا ہو نہیں سکتا کہ بھئی ایک حدیث میں ایک چیز کا ہو اور دوسری چیز میں ایسا نہ ہو، تو وہ آپ کے پاس سامنے آپ کے پاس واضح دلیل ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث جو ہے نا وہ یہ جو علم ظنی ہے، یعنی کہ محدثین کی رائے ہوتی ہے یا کسی راوی سے بھی کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، کہ تمام روایات کو مکمل طور پر دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، صرف یہ نہیں کہ حدیث دیکھ لی تو حکم نہیں، یہ آپ نے دیکھنا بھی ہے سارا۔ اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ موذی جانوروں کو مارنے کا حکم۔ آپ علیہ السلام میں کچھ موذی جانور ہیں، آپ ظاہر ہے جیسے میں عرض کی کہ اس زمانے میں پیدل جاتے تھے، سانپ بھی نظر آئے گا، بچھو بھی نظر آئے گا، چیل بھی، کوا بھی، اس طرح بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چیل کو مار سکتے ہو، کوے کو مار سکتے ہو، چوہے کو مار سکتے ہو، کاٹنے والے کتے کو مار سکتے ہو، ٹھیک ہے، آگے پھر سانپ کا ذکر ہے، ان کو مار سکتے، یہ موذی جانور ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کا 5 چیزوں کا ذکر کیا کہ آپ ان کو کیا کر سکتے ہو، مار سکتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں بہت ساری آگے ساری روایات ہیں، چیزیں 5 ہی ہیں ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ اتنا دیکھ لیا تو یہ آپ کو علم ہی ہو گیا۔ اگلا باب یہ ہے کہ اگر آپ کے سر میں کوئی مسئلہ ہے، ظاہر ہے آپ قافلے کے پر گئے ہیں، کوئی ایسا کوئی ہے بھائی جس کے چوٹ لگی ہے سر پہ، یا کوئی اور سر کو مسئلہ ہو گیا، تو وہ پھر بال منڈا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ظاہر ہے بال تو اس وقت منڈانے ہیں نا جب آپ نے احرام، آپ نے عمرہ کر لیا، آپ نے صحیح کر لی صفا مروہ کی بھی، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بال منڈانے، اس کے بعد آپ نے احرام کھولنا ہے۔ یہ آخری عمل ہوتا ہے حج کا یا عمرے کا، خاص طور پر عمرے کا جو آخری عمل یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پہلے احرام باندھنا ہے، پھر آپ نے میقات سے پہلے پھر میقات میں اندر انٹر ہونا ہے، پھر آپ نے مکے میں پہنچنا ہے، پھر آپ نے طواف کرنا ہے 7 پھیرے، پھر آپ نے 7 چکر صفا مروہ پہ جانا ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ نے سر منڈانا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے احرام کھولنا ہے، دوسرے کپڑے پہن لیں۔ تو ابھی آپ نے عمرہ ہی نہیں کیا، تو اب آپ کے سر کا مسئلہ بن گیا، کوئی اور چیز بن گئی، تو آپ جو ہے نا سر منڈا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے اس کی آگے بیان فرمائی ہے۔ اچھا، راوی ہے کعب بن اجرا، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے حدیبیہ کے مقام پر، جب ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم نے جو ہے نا وہ عمرے کے لیے جانا ہے، تو میں پھر ظاہر سفر میں، تو میں ہنڈیا کی اس کو بالل نیچے دے رہا تھا، ہنڈیا میں لکڑیاں ڈال کے نا اس کو تیار کر رہا تھا، تو جوئیں جو تھی نا میرے ایسے سر پہ آ گئی۔ تو اس زمانے میں اتنا وہ نہیں تھا، ابھی غریبی کا زمانہ تھا، روزانہ نہانا، یہ وہ کرنا، ٹھیک ہے نا، بکریاں چرانے والے ہوتے تھے بیچارے وہ سارا۔ تو پھر وہ آپ علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا یہ تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل یا رسول اللہ، تکلیف دے رہی ہیں، اب احرام کی حالت میں بھی ہوں اور میں کر بھی نہیں سکتا۔ فرمایا یہ سر منڈا لو، ٹھیک ہے، پھر آپ نے کیا کرنا، 3 دن کے روزے رکھ لینا ہے، اس کا یہ کفارہ ہے، یا 6 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں، یا کوئی قربانی کر دیں کوئی جانور کی۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کو یہ بتا دیا، اس سے پھر محدثین نے آگے سارا نکالا، سر پہ چوٹ لگی، کوئی اور وجہ ہے، ویسے تو آپ نے اینڈ پہ سر منڈانا ہوتا ہے، تو ابھی آپ پہلے منڈا سکتے ہیں کوئی مجبوری کے تحت، ٹھیک ہے۔ آگے اسی طرح ہی ساری روایات ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اگلا جو باب ہے کہ حجامہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اس طرح کی چیز ہوتی، شاید آپ میں سے کسی نے لگوائی بھی ہو، تو وہ جسم کے کسی حصے پر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کا فالتو خون چوس لیتی ہے، تو اس سے بھی کافی لوگوں کو فرق پڑتا ہے، اور سنت ہے یہ،
ٹھیک ہے نا. حجامہ لگوانا کیا ہے, یہ سنت آپ علیہ السلام کی. تو احرام کی حالت میں حجامہ لگوانا کیسا ہے؟ تو اس میں یہ کہ آپ علیہ السلام نے احرام کی حالت میں حجامہ لگوایا ہے. پھر آگے محدثین کہتے ہیں کہ آپ حجامہ اس جگہ لگوائیں جہاں آپ کے بال نہیں ہیں. جب بال ہوں گے تو پھر آپ کے بال اگر اکھڑ گئے تو پھر آپ کو جو ہے وہ دم دینا پڑے گا. آگے ہم پڑھیں گے, دم کہتے ہیں یعنی قربانی ایک دینی پڑے گی. اب اگر آپ نے کوئی ایسا فعل کر لیا, ٹھیک ہے, بس سر نہیں ڈھانپنا ہوتا, آپ نے ٹوپی پہن لی, اب اگر وہ زیادہ دیر تک پہن لی, تھوڑی دیر پہنی تو پھر تو تھوڑا دم ہوتا ہے, پیسے ہوتے ہیں تھوڑے دینے ہوتے ہیں. زیادہ پہن لی تو پھر آپ کو دم دینا پڑتا ہے یا کوئی اور چیز. تو دم آج کل تو اس کے لیے میرے خیال میں وہاں کوئی ان کا اپلیکیشن ہوتی ہے, اس پہ آپ نے پیسے دینے ہوتے ہیں. میرے ساتھ ہو گیا تھا ایک دو مرتبہ ایسے, تو ٹوپیاں خرید رہے تھے جب, یعنی کہ عمرہ کر لیا نا, ابھی جو ہے نا وہ ابھی ٹینڈر نہیں کروائی تھی, وہ جا کے روم میں کرنی تھی, دوست نے کہا میں کر لوں گا. تو راستے میں پھر میں نے دکان دیکھی تو وہاں ٹوپیاں نظر آئی, تو پھر میں نے ایک ٹوپی پہن کے دیکھی. اچھا ٹائم پہننی نہیں ہوتی, میں پھر پھنس گیا یار یہ کیا. اور پھر میں مسئلہ پھر مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ ایسے ٹوپی پہن لیں تو اس کا اتنا دم ہوتا ہے, وہ تقریباً کو 10 ریال بنتے ہیں. تو پھر میں نے 10 ریال جو ہے وہ صدقہ دیا. وہاں کسی کو بھی دے سکتے ہیں, وہاں جو خادمین ہیں ان کو دے سکتے ہیں. تو 2-3 مرتبہ ایسا ہوا. تو یہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے, 24 گھنٹے سے پہلے اگر وہ اس طرح آپ نے کر لیا تو پھر تھوڑا دم ہوتا ہے. اگر یہ یعنی ٹوپی وغیرہ اس طرح پہن لی, ٹھیک ہے, تو باقی جو مسائل ہیں ان کے لیے پھر زیادہ دم ہوتا ہے. مثلا آپ نے احرام کے بغیر آپ چلے گئے یا حدود میں چلے گئے تو پھر آپ پر دم آ جائے گا, ٹھیک ہے جی. یا آپ نے عمرہ کرنے سے پہلے احرام ایسے کھول دیا تو وہ دم ہوتا ہے. اگلا باب یہ ہے کہ آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہو. اب ظاہر ہے انسانی طبیعت ہے, اگر آنکھیں آپ کی دکھتی ہیں کوئی, تو کیا آنکھوں میں دوائی وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ تو بالکل لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, دوائی لگا سکتے ہیں. اس میں ایک خوشبو والی دوائی نہ ہو ویسے آپ لگا سکتے ہیں, لیپ لگا سکتے, ٹھیک ہے. ایسا ہی ہوا, نبی بن وہب کہتے ہیں کہ ہم ابان بن عثمان کے ساتھ ہم نے نکلے تو حضرت عمر بن عبید اللہ کی آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا. پھر ہم روحا کے مقام پہ گئے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی, ٹھیک ہے. پھر ہم نے ابان کی طرف بھیجا کہ بھائی مسئلہ بتائیں. تو انہوں نے پھر بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جب ان کو شکایت ہوئی آنکھوں کی, اعلام کی حالت میں تھے, تو انہوں نے لیپ لگایا, مختلف دوائی اس وقت لیپ لگاتے تاکہ آنکھوں میں سکون آئے. تو یہ جائز ہے, آپ آنکھوں میں قطرے وغیرہ ڈال سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب جائیں گے, اور ہر مسلمان کی خواہش ہو تو ابھی تھوڑا سا ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی, پھر آہستہ جب آپ دوبارہ اس کو پڑھیں گے تو پھر وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. یہ حج عمرے کا مسئلہ کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے اس لیے توجہ نہیں ہوتی, اور جب ہوتا ہے نا پھر وہ پورا ادا نہیں ہوتا اکثر, ٹھیک ہے نا. حاجی کو اتنا پتا ہوتا ہے, اتنا نہ عمرے. میں نے دیکھا عمرہ کرتے ہوئے کافی لوگ انہوں نے بند جوتیاں پہنی ہوئی ہیں. جی ویسا آپ کی کیا اس میں ہے تجربات؟ مختلف طرح کے تجربات ہیں اس میں, تو کافی کسی نے کچھ کیا ہوتا ہے, پھر وہاں مسائل ہوتا ہے کہ پتہ تو ہوتے نہیں ہے, تو ہر دوسرا بندہ مفتی بنا ہوتا ہے, اور وہ بنا کہیں پڑھ کے آتے ہیں. بعض اوقات تو یہ نہیں پتا کہ صحیح کہاں سے شروع کرنی ہے, صحیح کی جگہ کے کیا ہے, اور بہت سارے معاملات ہیں. بہرحال اب وہ تو پھر جب لوگ پڑھ کے نہیں, اکثر میں نے یہی دیکھا ہے, لوگ تیاری کے ساتھ نہیں جاتے, بس دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں, اور پھر بس سوال کچھ کرا کے آ جاتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہوتا, وہ بعد میں خیال آتا ہے کہ یہ کرنی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں, تو یہ اتنا خرچہ ہم کر کے جاتے ہیں, تو ہمیں پہلے ان چیزوں کا علم آپ کو پڑھنے کا مقصد یہ فائدہ یہ ہوگا, ایک تو جب ہم جائیں گے تو ہمیں کچھ چیزوں کا تعارف ہوگا. دوسرا یہ کہ مسائل اگر کوئی پوچھتا ہے تو اتنی کلیئرٹی ہوگی کہ ہاں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. کوئی اگر آپ کو بتائے گا تو آپ کے علم میں ہوگا کہ اچھا یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں, تاکہ, ٹھیک ہے. اگلا باب یہ کہ اگر آپ نے احرام باندھ لیا تو اب آپ کیا کریں گے؟ نہا سکتے ہیں کہ نہیں نہا سکتے؟ مطلب گرمی ہے, ہم جب گئے تھے گرمی تھی, تو احرام آپ نے باندھ لیا. اب احرام تو آپ نے باندھنا ہے جناب علی لاہور سے, کراچی سے 4-5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, ٹھیک ہے جی. پھر جناب علی آپ نے جدہ اترنا, 1 گھنٹہ وہاں گاڑی کو تلاش کرتے لگنا ہے. پھر جدہ سے مکہ تک 3 گھنٹے یہ لگ جانے ہیں.
تو لگا لے 10 گھنٹے آپ کے یہ ہو گئے، تو وہاں تھکا ہوا آپ کہیں یار میں تھوڑا سا فریش ہوں، تو کیا سر دھو سکتے ہیں، بدن دھو سکتے ہیں کہ نہیں دھو سکتے؟ اس میں یہ کہ آپ سر بھی دھو سکتے ہیں، بدن دھو سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا احتیاط کریں تاکہ آپ جو ہے نا وہ آپ کا کوئی بال جو ہے وہ نہ گرے۔ صابن نہیں لگائیں گے خوشبو والا، اگر دوسرا لگائیں گے تو بڑا احتیاط سے لگائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ضرورت کے طور پر ہیں، کوشش کریں کہ نہ ہو، کیونکہ جب نہائیں گے تو شاید کوئی بال تو 1-2 نکلیں گے، پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ ہاں مجبوری ہے، بالکل اس کے بغیر سکون نہیں آ رہا اور بے چینی سی ہو رہی ہے، اور عمرہ بھی ایسا ہی مطلب گزارا ہی ہوگا کہ جب آپ نہا کے نہیں گئے، اتنا کچھ ہے، میل کچیل ہے یا گرمی میں پسینہ پسینہ ہے، تو پھر وہ آپ ضرورت کے طور پر مناسب کر کے آپ نہا سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس اور مصر بن مخرمہ میں اختلاف ہو گیا، تو ابوا کے مقام پہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ محرم اپنا سر دھو سکتا ہے، اب گرمی ہے تو ظاہر ہے تو اوپر پانی ڈال لے تھوڑا سا تاکہ دماغ ٹھنڈا ہو۔ مصر کہتے تھے سر نہیں دھو سکتے۔ تو عبداللہ بن عباس نے ابو ایوب انصاری کی طرف بندے کو بھیجا کہ جائیں ان سے پوچھ کے آئیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ بتایا کہ فلاں جگہ پہ ہیں، تو وہ نہا رہے تھے تو ایک پردے میں، تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے سر دھو کے بتایا کہ ہاں ادھر بھی آپ کر سکتے ہیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں، تو آپ سر پر جو ہے نا پانی ڈال سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس مسئلے کو کلیئر کیا کہ ہاں آپ حالت احرام جو ہے آپ نہا سکتے ہیں اور اپنے سر کو دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب ہے کہ اگر بندہ حالت احرام میں فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ بندہ احرام میں اللہ کو پیارا ہو جائے۔ تو پھر اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص گر پڑا نا اونٹ سے، آگے پھر اگلی روایت میں ہے کہ اس کی نا گردن ٹوٹ گئی، گرا نا، ذرا اونٹ تھا بڑا، ذرا اوپر سے نیچے گرا تو بے توجہی سے تو وہ ان کی گردن ٹوٹ گئی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی اس کو نا بیری کے پتے پانی میں ڈال کے نا جوش دلا کے اس کو نہلاؤ، اس کو کفن دو، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کو جو ہے نا وہ خوشبو نہیں لگانی، کیونکہ میت کو خوشبو لگاتے ہیں نا، خوشبو نہیں لگانی، تاکہ اسی طرح جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں جب قیامت میں اٹھے تو آئے۔ دوسرا جو ہے اس کا جو ہے نا سر ننگا رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہوتا ہے نا کہ میت کو وہ اینڈ پہ باندھ دیتے ہیں، نہیں، آپ نے سر اس کا ننگا رکھنا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ابھی عمرے اور حج میں گئے تھے، یہ فوت ہوا ظاہر ہے، تو جب تک اس کا مکمل نہ ہوتا اس سر کو نہیں ڈھانپنا تھا، اس لیے آپ نے اس کا سر بھی ننگا رکھنا ہے، اور اس کو جب نہلانا ہے تو بیری کے پتے گرم کر کے پانی میں اس کو اچھی طرح سے، وہ بیری کے پتے میں جوش آتا ہے نا تھوڑا سا، وہ شیمپو ٹائپ بن جاتا ہے ذرا اس طرح، تو اس کو آپ نے یہ کرنا ہے، عطر وغیرہ نہیں لگانا، اور سر بھی جو ہے آپ نے اس کا کھلا رکھنا ہے۔ یہ اس باب میں سارے تفصیلات آ رہی ہیں جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا۔ اگلا باب یہ کہ اگر شرط لگانا احرام کی حج کے لیے کہ یا اللہ میں حج کے لیے نکل رہا ہوں، اگر میں راستے میں کہیں بیمار ہو گیا تو میں وہیں احرام کھول دوں گا، ٹھیک ہے، میری واپسی وہیں سے ہو جائے گی، تو یہ بھی ایک حدیثوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس باب کا ہے۔ صحابہ نے بعض صحابہ مطلب اس کے قائل نہیں تھے، عبداللہ بن عمر دیگر، لیکن یہ روایات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام دباب بنت زبیر کے پاس آئے، فرمایا تم حج کے لیے نہیں جا رہی؟ عرض کی رسول اللہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا ٹھیک نہیں رہتی یا اچانک مسئلہ بنتا، فرمایا تم ایسا کرو، حج کرو، شرط لگا لو حج کی کہ اللہ میں فلاں جہاں پہنچوں گی، اگر کہیں مجھے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا تو وہی میرا وقت ہے کہ میں جو ہے وہ عمرہ یعنی کہ وہیں سے میری واپسی ہو جائے، ٹھیک ہے، وہیں سے میں اپنا احرام کے جو ہے وہ پابندیوں سے نکل جاؤں۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے اس کو بتایا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں آگے تفصیل ہے کہ محدثین کہتے ہیں کہ شرط لگا سکتی ہے، لیکن یہ بھی خیال کرے پورا کہ میں نے پورا کرنا ہے۔ بہرحال یہ باب ہے جو ہم نے اس کو پڑھا۔ اگلا باب یہ ہے کہ فیمیل کے لیے، اب یہ آپ بات پڑھ کے آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ جاتے تھے تو ساتھ میں فیمیل بھی جاتی تھی، اور کس حالت میں گئی ہیں آپ دیکھ لیں۔ مسئلہ یہ کہ فیمیل ساتھ جا رہی ہیں اور اب ظاہر ہے ان کے ایام کے دن آ جاتے ہیں تو ان کا مسئلہ بڑا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اب اکثر پھر یہ مسئلہ زیر غور آتا ہے کہ وہ میقات سے اندر آ گئی ہیں اور مینسز کا مسئلہ بن گیا. اب وہ ظاہر ہے ٹائم بھی تھوڑا ہے, 2 دن کے بعد فلائٹ ہے, تو اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے جی, تو اب وہ دم دینا پڑے گا. اب کیا دینا پڑے گا؟ دم دینا پڑے گا. اگر زیادہ ٹائم ہوتا تو آپ عمرہ کر کے آتی ہیں, تو یہ ہوتا ہے دم. پھر آپ نے دم دینا ہے, یعنی ایک بکرا ذبح کر کے آپ نے کھلانا ہے. تو اب وہاں بکرا ذبح کہاں کیسے کریں گے؟ تو وہ انہوں نے پھر اس کا وہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اتنا آپ جو ہے نا وہ دے دیں, وہاں کسی غریب کو دے دیں, یہاں وہاں ان کی ویب سائٹ بنی ہوئی وہاں دے دیں. اچھا, اب یہاں ایک یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر کی زوجہ تھی, تو وہ حج کے ساتھ حضور کے ساتھ نکلی, ابو بکر بھی ساتھ تھے. تو اب دیکھیں کمال یہ بات ہے, تو وہ حمل کی حالت میں تھی, تو وہ راستے میں انہوں نے محمد بن ابی بکر کو جنم دے دیا, راستے میں ہی. اتنی وہ تگڑی عورتیں ہوتی تھی. اب ہمارے ہاں تو جناب علی تو بڑی کیئر کی جاتی ہے کہ اللہ نے اس کو امید سے کیا ہے, اب یہ کام بھی نہ کرے اور چلے بھی نہ, یہ نہ, تو وہ سارا کچھ کرتی تھی. وہ دیکھیں وہ مطلب اونٹ پہ بیٹھ کے جناب علی عمرے کے لیے آگے راستے میں بچہ جن لیا انہوں نے. کتنی تگڑی تھی. اور یہ اسماء بنت امیس یہ حضرت ابوبکر کی کیا ہیں جو بیوی ہیں, 4 بیویاں تھے ابو بکر کی. ٹھیک ہے جی, ہمارے ہاں وہ مایوب ہوتا ہے وہ رکھتے تھے. تو ایک آپ کی بیٹی اسماء, وہ حضرت عائشہ کی بہن ہے, یہ دوسری ہے, یہ آپ یعنی دوسری بیوی ہیں حضرت ابو بکر کی. تو یو کے سے ایک صاحب آئے تھے ہمارے ہاں فیصل آباد میں, عبد المجید صاحب. تو وہ ایک نور ٹی وی چلتا ہے یو کے میں, تو اس میں ان کا ایک پروگرام بھی لگتا ہے. عبد المجید صاحب سفید داڑھی ان کی, بڑا علمی بات. وہ بتا رہے تھے جب ادھر فیصل آباد میں آئے نا, ادھر یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے اس وقت, دا یونیورسٹی آف فیصل آباد, ٹھیک ہے نا, جسے مدینہ یونیورسٹی کہتے ہیں. تو وہاں انہوں نے پھر بتایا یہ کہ ظاہر وہاں میل فیمیل سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ یو کے میں وہاں جو لڑکیاں ہیں وہ یونیورسٹی کی, وہ ایک یونیورسٹی کا انہوں نے بتایا کہ سال میں ایک پروگرام کرتی ہیں آپس میں مل کے, کسی دنیا کی ایک دلیر, ایک بہادر عورت کا وہ یعنی دن مناتی ہیں, جس میں اس کی خدمات اور ان کی ساری چیزیں ڈسکس کرتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے انہوں نے بلایا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر, حضرت اسماء ہے نا جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے, ان کا انہوں نے ان کے بارے میں آج ان کا پروگرام ہے. تو کہتے مجھے بھی بتایا گیا, وہاں جو انہوں نے تحقیق کر کے انہوں نے بتائی, کہتے کمال ہے. میں بھی حیران ہو گیا, تو کیونکہ انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ جب نبی علیہ السلام نے, یہ تو ہمیں پتہ ہے آپ سب کو, ذات النطاقتین کے جب آپ علیہ السلام نکلے ہجرت میں, تھا ابو بکر صدیق کے ساتھ نکلے, پھر وہ آپ غارے سور میں گئے, 3 دن اور 3 راتیں وہاں رہے. پیچھے سے یہی حضرت اسماء جو تھی نا, وہ آپ علیہ السلام تک, ابو بکر تک کھانا پہنچاتی تھی. اور اینڈ پہ جب آپ علیہ السلام جانے لگے تو ابو بکر صدیق, تو وہ کھانا لائی تھی, وہ دینا تھا ان کو. تو اب وہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی کہ وہ اونٹنی پر کس طرح باندھیں, تو انہوں نے کمر بند انہوں نے باندھا ہوا تھا اس زمانے میں, تو اس کے 2 ٹکڑے کیے. ایک تو پھر کمر بند خود باندھ لیا, پھر دوسرے ٹکڑے سے پھر کھانا وہ جو تھا وہ اونٹنی پہ باندھ دیا ایک سائڈ پہ, اس لیے ان کو ذات النطاقتین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. اچھا, اب وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ 3 سے 4 کلومیٹر ہے جو بیت اللہ سے غار سور. ٹھیک ہے, تو رات, اب تو ماشاءاللہ روڈ بن گئے, اس وقت رات کا ہونا, پھر جنگلی جانور بھی اور جھاڑیاں بھی, یہ وہ. اچھا, سب سے بڑی بات یہ کہ اب بہت مشکل ہے, 3-4 گھنٹے لگتے ہیں اوپر جو ہے نا غار سور میں, جہاں آپ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق تھے. اس وقت بڑا خطرناک, یعنی کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے چڑھنا. تو اصل بات جو بتانے والی وہ یہ ہے کہ حضرت اسماء وہ آتی تھی, روٹی دے کے جاتی تھی, اور حاملہ ہوتی تھی, حمل سے ہوتی تھی, حالت حمل میں گھر سے نکلتی تھی, اور جو ہے 3-4 کلومیٹر سفر بھی کرنا, پھر اوپر پہاڑی پہ چڑھنا, اور رات کے ٹائم میں
اور آپ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر تک یہ کھانا پہنچانا. اتنی بڑی بہادری ہے یہ، کتنی بڑی. دشمن پھر رہے ہیں ہر جگہ، اور آپ کو تھپڑ بھی مارا تھا ابو جہل نے، آپ بڑا دکھ ہوا. تو یہ دیکھیں کتنی بہادر ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. تو بچہ جنتی تھی، پتہ نہیں ہوتا، ان کا ایک ہو جاتا تھا، تو غذا کا بھی تھا. تو یہ راستے میں بیٹا انہوں نے جلنے محمد بن ابی بکر. تو آپ علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پھر یہ اب غسل کر لیں اور پھر یہ اپنا نیت کر لیں احرام کی، تو یہ کام آگے چلائیں. ٹھیک ہے، آگے چل پڑیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. تو اگلا جو واقعہ یہ ہے باب وجوب احرام. ٹھیک ہے، احرام کا واجب ہونا. ٹھیک ہے، حج افراد کے لیے، تمتع کے لیے، قران کے لیے. حج کی جو ہے وہ 3 قسمیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران. حج کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی. حج افراد یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ نے حج کے لیے جانا ہے، ڈائریکٹ سیدھا یہ عرفات اور یہ. ٹھیک ہے. حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے جانا ہے احرام باندھ کے مکے جانا ہے، ظاہر مکے جانا، وہ آپ نے جو ہے وہ عمرہ مکمل کرنا ہے. عمرہ کیا ہے؟ احرام باندھ کے آپ نے طواف کرنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں. اس میں پہلے 3 چکروں میں آپ نے جو ہے وہ رمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی ایسے ایسے. ہاں، اب رمل تو ہوتا بڑا مشکل، اتنا رش ہوتا ہے. 7 چکر، پھر اس کے بعد آپ نے صفا مروہ پہ صحیح کرنی، دوڑنا ہے. وہاں وہ ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں دوڑنا ہوتا ہے، باقی آرام سے چلنا ہوتا ہے. فیمیل کے لیے تو دوڑنا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس کے بعد آپ نے ٹینڈ کرانی ہے اور آپ نے احرام کھول دینا ہے. اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو پھر آپ نے احرام باندھ کے تو آپ نے چلے جانا ہے مینا. وہاں پھر آپ نے جو ہے وہ ظہر اثر پڑھ کے، یا ظہر پڑھ کے اثر بلکہ فجر پڑھ کے وہاں سے آپ نے 9 کو نکلنا ہے. 8 کو مینا میں جانا ہے، رات کو وہاں رہنا ہے. اگلے دن صبح 9 ذی الحجہ کو آپ نے فجر پڑھ کے تو آپ نے جو چلے جانا ہے عرفات. وہاں پھر ظہر اثر اکٹھی پڑھنی ہے. پھر مغرب کے بعد عرفات سے نکلنا ہے، آپ نے مزدلفہ چلے جانا ہے. مزدلفہ سے وہاں جا کے مغرب عشاء اکٹھے پڑھنی ہے. مزدلفہ کو آپ نے وہاں رات کو رہنا ہے. پھر اگلے دن آپ نے فجر سے پہلے فجر پڑھ کے جلدی جلدی پڑھ کے پہلے پھر آ جانا ہے مینا کی طرف، جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو آپ نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے قربانی کرنی ہے اور سر منڈانا ہے، احرام کھول دینا ہے. یہ اس کا حج. پھر اس کے بعد پھر آگے پھر نہا دھو کے فریش ہو کے پھر آپ نے عمرے کا احرام باندھ کے آگے نکل جانا ہے. تو یہ ہے حج تمتع. تو حج قران کیا ہوتا ہے؟ حج قران یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہے، ساتھ میں عمرے کا اور حج کا دونوں کا احرام. پہلے جا کے آپ نے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر کے اس کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولنا. تو 3-4 دن ابھی ہوں یا 7 دن ہوں، احرام کی حالت میں رہنا ہے. تمام پابندیوں کو آپ نے جو ہے وہ قبول کرنا ہے اور اسی پہ رہنا ہے. اس کے بعد جب حج کا موقع آئے گا تو پھر آپ نے حج کرنا. یہ بہت مطلب دیکھیں نا، آپ نے کوئی صابن نہیں لگانا، یعنی کسی طرح سے آپ نے خوشبو نہیں لگانی، خوشبو والا کھانا نہیں کھانا، بہت ساری چیزیں اس کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ حج کی 3 قسمیں. افراد صرف ڈائریکٹ جا کے حج کرنا، عمرہ کوئی نہیں کرنا. تمتع یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے آپ نے حلال ہو جانا ہے، یعنی احرام اتار دینا ہے. پھر جب حج کا موسم آئے تو پھر آپ نے حج کے لیے الگ سے احرام باندھنا ہے. قران یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عمرہ کر کے آپ نے ٹکے رہنا ہے 2-4 دن یا 10 دن جتنا بھی ہے، احرام نہیں کھولنا. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ حج کے لیے چلے جانا ہے اسی احرام پہ. احرام نہیں کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہی احرام بندہ رہے گا. تو احرام نہا بھی سکتے کھول کے، احرام چینج بھی کر سکتے ہیں. مقصد یہ کہ وہ آپ کی پابندی میں اس میں آپ شامل ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کی اقسام ہے گئی. اچھا، اب یہ کہتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارا پھر یہ اگلا جتنا باب ہے نا، یہ ساری جتنی احادیث ہے، بہت ساری احادیث، اس کا خلاصہ یہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج پر گئی. تو عمر جب قریب ہوا مکہ، ہم وہاں پہنچے تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے تو میں رونے لگی. تو حضور نے فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو؟ ٹھیک ہے. وہ پھر آگے بتاتی ہیں کہ ہم ذی الحجہ کی مطلب حج میں پہنچے 4 دن، یعنی کہ ذی الحجہ کے وہاں پہنچے. تو میں رونے لگی. تو آپ علیہ السلام فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ تو آپ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی
کہ جو فیمیل کو مسائل ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ رو رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم حج والے سارے معاملات کرو، ان حاضہ شیئن کتب اللہ علی بنات آدم، یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر فرض کیا ہے یا ان پر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے حج کے سارے معاملات کر لینے ہیں۔ مثلا حج میں کیا ہے، آپ نے مینا جانا ہے، مینا ایک رات رہنا ہے، اس کے بعد پھر اگلے دن صبح 8 کو مینا کو چلے جانا ہے۔ صبح جو ہے نا وہ آپ نے جیسے میں نے ابھی بتایا فجر پڑھ کے آپ نے عرفات کی طرف چلے جانا ہے، پھر وہاں سے مزدلفہ، پھر وہاں سے پھر وہ مینا، پھر وہ شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ حج کے سارے۔ صرف اپنا احرام جو ہے نا وہ عمرہ نہیں کرنا، مسجد حرام میں نہیں جانا، یہ آپ علیہ السلام نے سارا بتا دیا کہ آپ نے حج کے اعمال سارے کر لینے ہیں۔ پھر جب پاک ہو جاؤ گی اس کے بعد پھر عمرہ کر لینا۔ تو ایسا ہی ہوا، کہتے میں نے حج کے سارے اعمال کر لیے، پھر جب پاک ہوئی تو پھر مجھے نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنے عبد الرحمن آپ کا جو بھائی ہے تو جاؤ اس کے ساتھ اور تنیم کے مقام سے وہاں ارادہ کر لو عمرے کا، تو وہاں سے پھر جو ہے نا آؤ۔ تو تنیم کے مقام پر ہم گئے، ٹھیک ہے، تو عبد الرحمن بھائی میرے مجھے لے گئے، وہاں سے پھر ہم نے ارادہ کر لیا عمرے کا، پھر آ کے پھر عمرہ کر لیا۔ تو پھر نبی علیہ السلام انتظار کیا آپ نے، پھر عمرہ کر کے پھر ہم آ کے آپ علیہ السلام سے ملے۔ اس لیے تنیم کی جگہ کو اب کہتے ہیں مسجد عائشہ۔ اب آپ جائیں گے، کہتے ہیں مسجد عائشہ تھی، احرام باندھ کے آؤ، آسان ہے، 15-20 منٹ میں آپ وہاں سے احرام باندھ کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنی گاڑی ہے تو اگر وہاں کی گاڑی ہے تو پھر آدھا گھنٹہ لگے گا آنے کا، آدھا گھنٹہ جانے کا، تو پھر بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جرانہ کے مقام پہ جانا وہاں 3-4 گھنٹے کا ہے، تو ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مسجد عائشہ آپ جب جائیں گے کہیں گے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے آؤ، تو اس کی ہسٹری یہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو عوارض پیش آئے تو آپ نے پھر جو ہے وہ اس طرح حضور کو بتایا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ نے فرمایا کہ اس طرح کر لو، ٹھیک ہے جی۔ باب المتعۃ بالحج والعمرہ، ٹھیک ہے، تمتع، ٹھیک ہے، حج تمتع۔ حج تمتع جیسے میں نے بتایا نا کہ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، عمرے کی نیت کرنی ہے، آپ نے عمرے کی نیت کر کے آپ نے احرام باندھنا ہے، پھر جا کے آپ نے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام جو ہے وہ اتار دینا ہے، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ پھر حج کے موقع پر یعنی عارض لاج پھر آپ نے احرام باندھنا ہے اور پھر آگے چلے جانے، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا حج کیا اس میں اختلاف ہے۔ آپ علیہ السلام نے کون سا حج کیا؟ آپ علیہ السلام نے حج قران کیا ہے، حج قران وہ زیادہ فضیلت والا بھی ہے اور وہ سختی والا بھی۔ حج قران جیسے میں نے عرض کی کہ آپ نے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آپ نے حلال نہیں ہونا، یہ ایک اصطلاح ہے حلال ہونا، یعنی کہ آپ نے احرام نہیں، بار بار احرام اتارنا، یہ کرنا، یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، تو اہل علم یہ نہیں کہتے، اہل علم کہتے ہیں حلال ہونا، یہ حلال نہیں ہونا یعنی احرام نہیں اتارنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے، تو آپ نے عمرہ کرنا، اس کے بعد آپ نے اسی احرام کے ساتھ رہنا ہے، پھر آپ نے حج کے موقع پر پھر آپ نے حج کے لیے نکل جانا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایسے کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو عمرہ کرنے کے بعد اسی حالت میں رہے، جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ عمرہ کرے اور حلال ہو جائے، احرام اتار لے اور پھر حج کے موقع پر پھر احرام باندھ لے۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس ہدی تھی، قربانی تھی، تو آپ علیہ السلام نے حج قران کیا تھا۔ اچھا، یہ سارا اسی بات پہ۔ اب یہ جو حدیث ہے وہ اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے کہ بھی حج تمتع نہ کرو، حج افراد کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ حج تمتع کو جائز نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر صحابہ نے کہا کہ حضور کے زمانے میں حج تمتع ہوتا تھا، اب منع کیسے ہو گیا؟ تو راوی کی روایت سے ایسے لگا کہ جیسا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان جو ہے نا وہ اس کو روکتے ہیں۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ روکتے نہیں تھے، وہ ترغیب دلاتے تھے کہ آپ صرف حج کے لیے آئیں، حج کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وہ فرماتے تھے کہ بھئی حج افراد کرو، ٹھیک ہے جی۔ اور بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ حضرت عمر حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضرت علی کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں تو حضرت علی نے پھر سختی فرمائی کہ آپ یہ بھی کرنے تھے، آپ
حج تمتع بھی کر لیں، قران بھی کر لیں، نبی علیہ السلام نے ایسا کیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ان کی اپنا ایک نظریہ تھا کہ تاکہ لوگ خاص حج کی ارادہ باندھیں تاکہ حج کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اس انداز سے انہوں نے پھر یہ بات کی۔ آپ علیہ السلام کے حج کے بارے میں، ٹھیک ہے، صحابی ہیں، ایک طویل ایک روایت ہے جس کا مجھے ظاہر میں آپ کو خلاصہ ہی بیان کروں گا، پورا کرنا آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اپنا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کی جو راوی ہے نا وہ ہے محمد جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی۔ حضرت جعفر بیٹے ہیں محمد باقر کے، محمد باقر بیٹے ہیں امام باقر، بیٹے ہیں زین العابدین کے، علی ان کا نام، زین العابدین بیٹے ہیں حضرت حسین کے رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین بیٹے حضرت علی کے۔ یہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میرے والد محمد کہتے تھے، محمد باقر، کہ میں نوجوان تھا تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت جابر بن عبداللہ آئے ہوئے ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں حضور کے، صحابہ تو سارے پیارے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا تو میں نوجوان تھا تو وہ نابینا تھے، تو میں نے جب بتایا نا کہ میں تو جو ہے وہ یہ ہوں، یعنی حسین کا پوتا ہوں، تو بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ قریب آؤ میرے بچے، قریب آؤ، مرحبا بک یا ابن اخی، میرے بھائی کے بیٹے قریب آؤ، قریب آؤ۔ قریب آئے تو میں نے اچھا سل اما شیت، فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو، سر آپ پوچھو۔ کہتے میں نے آپ سے پوچھا ایک سوال، وہ آما، وہ آپ اس زمانے میں نابینا ہو چکے تھے، حضرت جابر، بہت مطلب حضرت جابر کے بڑے واقعات ہیں نبی علیہ السلام کے معجزات میں، ان کا بڑا ایک کردار ہے جو آگے جو آیات پیش کرتے ہیں۔ تو کہتے اس زمانے میں نے وہ نابینا ہو چکے تھے، اور اتنی دیر میں نماز کا ٹائم ہو گیا، اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے چادر پہن کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا اس سے پہلے اس سے پہلے جب انہوں نے مجھے پہچان لیا تو یہ عمل کیا کہ مجھے کہا کہ میرے قریب آؤ۔ میں قریب گیا تو میرا ایک بٹن میرے سینے سے، جو میرا بٹن نکالا، دوسرا بٹن نکال کے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا ایسا ہی، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل سینے پہ، یعنی کہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ آل علی ہے، اور تو محبت کا اظہار۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا ان سے، میں نے کہا فقل، تو میں نے کہا اخبرنی عن حجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حج سے متعلق ہمیں بتائیے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر انہوں نے 9 کا اشارہ سے بنایا، اور پھر آپ نے کہا کہ 9 سال آپ علیہ السلام حج نہیں کیا، یعنی ہجرت کے 9 سال آپ علیہ السلام نے حج نہیں کیا۔ پھر 10واں جب سال ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نکلے حج کے لیے، کثیر تعداد میں لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ذل حلیفہ پر پہنچے تو اسماء بنت امیس نے وہاں بچا جانا، وہی محمد بن ابی بکر، پھر وہ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ انہیں کہے کہ نہا دھو کے آ جائیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہاں مسجد جو قصوہ جو آپ علیہ السلام کی سواری تھی اس پہ آپ علیہ السلام سوار ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے پہنچے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آگے عمرہ کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر عمرہ کا طریقہ آپ نے بتایا کہ آپ نے رکن یمانی جو ہے وہاں سے، جو حجر اسود کے سامنے، وہاں سے آپ نے شروع کیا، 3 مرتبہ آپ نے رمل کیا، اور پھر 4 مرتبہ آپ نے چلے، پھر مقام ابراہیم پر پہنچے، پھر آپ نے یہ تلاوت فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی جب آپ نے عمرہ کرنا ہوتا ہے 7 چکر لگا کے، پھر وہاں آپ نے 2 نفل پڑھنے ہوتا ہے، یہ بھی واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 نفل بھی پڑھے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے صفا مروہ پہ گئے، وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحیح فرمائی، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے بتاتے ہیں کہ پھر 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر آگے چلے، نمرہ کے مقام پر آپ نے وہاں خیمہ لگایا، جہاں آج کل مسجد نمرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر وہاں مشعر حرام
سے آگے جو ہے نا وہ جو قریش زمانے جاہلیت میں آگے نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم جو ہے وہ یہاں مشعر حرام پر رہیں گے، ایک جگہ ہے، اور ہم جو ہے نا عرفات کو نہیں جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام جو آگے عرفات کو گئے، وہاں ایک وادی کے قریب آپ نے خیمہ لگایا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مغرب تک وہاں رہے، پھر مغرب کے بعد اور پھر یہ آگے بتایا کہ آپ نے مغرب سے پہلے ظہر عصر آپ نے ملا کے پڑھی۔ یہ اجماع ہے کہ 2 نمازیں ملا کے پڑھی جاتی ہیں، ظہر اور عصر، ٹھیک ہے، باقی نہیں۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود کا بھی قول ہے بخاری میں، اور اس میں اجماع ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو نماز ظہر عصر ملانا باقی اماموں کے نزدیک مجبوری کے تحت ملانی ہوتی ہے، ہمارے نزدیک یہ کہ ملانے سے مراد یہ کہ ایک نماز کو پیچھے کر دے اور ایک نماز کو اول کر دیں۔ تو انہوں نے کہا جی اس طرح ظہر عصر ملائی، پھر آپ نے مغرب شام، پھر آپ مغرب تک رہے، اور مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ چلے جو ہے مزدلفہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو راستے میں پھر فیمیل بھی تھیں، میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوجوان تھا، ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ کے ساتھ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے، مزدلفہ میں آئے، وہاں آپ نے دونوں نمازیں پڑھی، رات کو وہاں رہے، پھر صبح فجر پڑھ کے طلوع فجر سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو وہاں سے نکلے۔ فضل بن عباس جو نوجوان تھا وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں جا کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہاں شیطان کو کنکریاں ماری، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے عمرہ کیا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو حجۃ الوداع۔ اچھا، اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پھر آگے جا کے لوگوں کو پھر تبلیغ بھی کی، ٹھیک ہے، حج کے موقع پر، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کہ بھائی جو ہے وہ جسے ہم حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہیں کہتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ آج میں نے جو ہے وہ جو زمانہ جاہلیت کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں، خون بہا ہوتا ہے، میں نے اس کو ختم کر دیا، ساری چیزیں۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں تمہارے پاس کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہاں، جو اس کو تھامے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، ہاں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے پھر کہا میں نے تمہیں سب کچھ پہنچا دیا، انہوں نے صحابہ نے کہا بالکل پہنچا دیا۔ قالوا نشهد انک قد بلغت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی، سارا کچھ۔ پھر آپ نے انگلیوں کا اشارہ کیا آسمان کی طرف، ٹھیک ہے نا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہو جا، یا اللہ تو گواہ ہو جا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ قصوہ یعنی اونٹنی پر آپ علیہ السلام سوار تھے۔ تو یہ مختصر جو ہے میں نے آپ کو سنا دیا حجۃ الوداع کا موقع، یہ مسلم شریف میں ہے۔ انشاءاللہ کل پھر یہاں سے ہم اگلا جو یہاں سے پڑھنا شروع کر دیں گے کل سے۔